اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور یکم سفر سے تقریباً اسی سلسلے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا، اور انشاءاللہ العزیز آخر سفر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چیز جو نہایت ہی مہم ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت، اور اس کا ثبوت یقیناً مذہب شیعہ کے ہر فرد کا یہی عقیدہ ہے کہ چاہے وہ عزاداری ہے یا چاہے زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، یقیناً یہ وہ اجر رسالت دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عقیدہ جو اور بھی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہم انجام دے رہے ہیں گویا یہ ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے آمادگی ہے، اور اس کی طرف الحمدللہ آج کے دور میں علماء اس چیز کی طرف توجہات بھی دلا رہے ہیں کہ در حقیقت ہم جو کام انجام دے رہے، چاہے وہ زیارت ہے، چاہے عزاداری ہے، یا دوسرے جو امور ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، در حقیقت یہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک آمادگی ہے۔ اور مخصوصاً جو چیزیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہے، یقیناً وہ جو ہے وہ بالاتر جو ہے ایک آمادگی ہے۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ آپ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلا سوال، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی 40 واک یعنی مشی، 40 کی مشی بڑی زور اور شور سے الحمدللہ انجام پائی۔ تو میں پہلا سوال یہی سے انشاءاللہ شروع کرنا چاہوں گا کہ 40 واک کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا، جیسا کہ ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جی، اور اگر ہم اس 5 سال میں دیکھیں تو 2017 میں 13 ملین، پھر 15، پھر پینڈیمک میں بھی 14 ملین، اور اب اس سال جو آفیشیل جو رپورٹ آئی ہے وہ 16 ملین پلس کی تعداد ہے مومنین کی جو آ رہے ہیں امام کی خدمت میں اور عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنے وفا کر رہے ہیں، اپنے وعدے کا وفا بھی کر رہے ہیں، عہد بھی کر رہے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات ہماری طرف سے تو بہت پازیٹیو ہے، صحیح، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیداری بڑھ رہی ہے، آگاہی لوگوں کے اندر آ رہی ہے، لوگوں کے دل منقلب ہو رہے ہیں، لوگ خود بخود مقناطیس کی طرح لوگ کھینچے جا رہے ہیں۔ بے شک، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے، اسی طرح لوگ امام کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، اور خدا لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا منور کرتا جا رہا ہے، اور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں امام کی طرف، الحمدللہ۔ تو دوسری طرف جو دشمنان اسلام ہیں وہ بہت نگران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب جو اب شروع ہوا ہے یہ کہاں تک پہنچے گا۔
اور انشاءاللہ کہ جو امام کے سپاہی یہاں آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ ظہور سے اس کا جو ہے نا کنیکشن بنے گا. وہ اس چیز کو بھانپ چکے ہیں جی. اور دشمنوں نے شروع سے یعنی انٹرنلی بھی ہم دیکھیں گے تو سن 61 ہجری کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد بھی دشمنوں نے بنی امیہ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی زیارت نہیں کرے گا. جی بالکل. اور کچھ عرصے پہلے تک صدام کے دور میں بھی یہ منع تھا کہ آپ زیارت نہیں کر سکتے. بے شک. لیکن لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچتے تھے. اور اب جب کہ صدام کی جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، تو اب شیعت کو ایک دوبارہ موقع ملا ہے کہ وہ آئے اپنے امام کے حضور میں اور اپنے عقیدے کو بیان کرے اور دنیا کو بتائے. تو یہ واک در حقیقت عاشورہ سے کنیکٹڈ ہے، 40 سے کنیکٹڈ ہے اور امام کے ظہور سے، یعنی ان تینوں کا آپس میں لنک ہے. تو دشمن یہ دیکھ رہا ہے کہ جس قدر ہم چاہتے تھے کہ اس کو دبائیں، اور اب یہ اتنا ہی زیادہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کربلا میں محدود ہو گیا ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں شیعت موجود ہے وہاں پہ بھی 40 واک شروع ہو گیا. یعنی یہ نور جو ہے اب ہر جگہ پھیل چکا ہے، اور ہر کنٹری میں، ہر شہر میں لوگ 40 کے واک پہ نکل رہے ہیں جو یہاں نہیں پہنچ سکتے کسی بھی وجہ سے. وہ اپنے علاقوں میں 40 کی واک کر رہے ہیں اور بیداری کا سلسلہ یہ اس حد تک بڑھ گیا. بالکل. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اس میں انہوں نے جو پہلی بات بتائی وہ یہ کہ جیو پالیٹکس جو ہے دنیا کی وہ چینج ہو رہی ہے. یعنی جغرافیائی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور پاور کے حوالے سے دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ شیعت اب ایک ابھرتی ہوئی قدرت اور قوت ہے جو دنیا پہ چھا رہی ہے. بے شک. کیونکہ اس سے پہلے اب تک شیعہ کو جو معرفی تھی وہ اہل سنت، مسلمان کی جو شناخت تھی وہ اہل سنت کے ذریعے ہوتی تھی. صحیح. وہی کو لوگ پڑھتے تھے اور شیعت کو ایک چھوٹا سا فرقہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا. یہ چیز بالکل اب لوگوں کے لیے روشن اور آشکار ہوتی جا رہی ہے، اور تحقیقات دنیا میں شیعوں کے لیے شروع ہو گئی ہے کہ یہ شیعہ مکتب فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، ان کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، یہ سب شہادت کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس پہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ ہم کیسے اس نور کو ہم روکیں. دشمن چاہتا ہے کہ اس نور کو ہم روکیں اور اس کو ہم دبائیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ نور منور ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہوتا جا رہا ہے. تو ایک اسپیکٹ پہ ہماری شناخت دنیا میں ہو گئی ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل پاور بھی آ چکا ہے، اور ہمارے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا ہو گئی ہے. تو دوسری طرف ہماری یہ قوت بھی بن چکی ہے کہ اب ہماری طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کو ہم تباہ کر دیں گے، ان کو ہم برباد کر دیں گے. ایک ادنا سا سپاہی امام کا آیت اللہ سستانی نے ایک فتویٰ دے کر داعش کو ختم کر دیا. یہ قوت بتا رہی ہے کہ جو امام کے پیروکار ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، وہ کس طرح سے جب یونائٹ ہوتے ہیں تو کس طرح سے دنیا میں تحول لے کر آتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس 40 واک سے ملتی ہے کہ جو امام کے ظہور کے لیے اس میں سٹیپس بنتے جا رہے ہیں. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف مکتب فکر کے لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ سے ان کا تعلق ہو، وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ایثار، قربانی، محبت اور عزت و احترام کے ساتھ اس واک میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی سب کے دل جو ہے نا وہ اکٹھا اور منقلب ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کئی انٹرویوز میں دیکھا ہے اور کلپس میں دیکھا ہے کہ اہل سنت برادران، مسیح برادران آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہاں آ کر ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہم انلائٹن ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ہمارے دل جو ہے وہ اہل بیت کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ظہور کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور خود بخود آ رہے ہیں. دنیا میں لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن یہاں لوگ خود بخود آتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر آتے ہیں اور اپنے شوق و جذبے سے آتے ہیں، اپنی فیملیز تک کو لے کر آتے ہیں. بالکل. اور جو ہے وہ امام کی خدمت میں اپنا عقیدہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو یہ اس کے جو ڈائمینشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب مختلف کنٹریز سے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے کلچر کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے ریلیجن کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک آگاہی معاشرے میں اور پھیلتی ہے، لوگوں میں اور پھیلتی ہے، جو سبب بن رہی ہے. ہر جگہ لوگ ابھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، یہاں لوگ کیوں جاتے ہیں. اور خاص طور سے آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک اچھی خاصی بیداری آتی جا رہی ہے. تو دوسری طرف معنویت میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے. اس سفر کو آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر عشق ہے، جو یہ عشق کا سفر ہے. تو یہاں پہ جا کے جو کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کی، وہ انسان گھر بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ وہاں اپنا حضور نہ ہو. تو جو لوگ بھی گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم ہر سال آئیں.
اور بہت سارے لوگوں کو خدا یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ہر سال پہنچتے ہیں. تو اس کے اندر کلیکٹیو دعائیں جو ہوتی ہیں جس کا بہت زیادہ اسپریچول اثر ہوتا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں اور جاتے ہیں, جہاں پہ رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں. تو لوگ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں, انرجائز ہوتے ہیں, اور جا کر وہ دوبارہ ان کی زندگی میں ایک تحول و تغیر آتا ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑی یعنی اسٹیپ ہے, ایک بہت بڑا راستہ ہے حق کی طرف بڑھنے کا, عدالت کی طرف بڑھنے کا, اور لوگوں کو کا فوکس اس طرف ہو گیا کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں, امام حسین کے مقصد کو سمجھتے ہیں, 40 کو سمجھتے ہیں, اور زیادہ 40 پڑھتے ہیں, اس میں امام شناسی کو سمجھتے ہیں, اس میں جامع شناسی کو سمجھتے ہیں, اس میں مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں حق کی آواز بلند ہو رہی ہے. ہر جگہ چھوٹے بڑے علاقوں میں لوگ جو ہے وہ امام کے منتظر ہیں, اور اس کانسیپٹ کو پہلے بھی ادیان میں موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے کہ ایک سیویئر آئے گا جو لوگوں کو بچائے گا. تو اس سے لوگ کنیکٹ کر لیتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب پوری دنیا میں آ رہا ہے اور حق کی آواز کے لیے سب لوگ جمع ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھیں امریکہ میں, یورپ میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں کرسچن بھی موجود ہوتا ہے, ہندو بھی موجود ہوتا ہے, اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ قیام کرنا چاہیے, وہاں لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے حق کے لیے, عدالت کے لیے. تو یہ خود کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام ہے جو یہاں سے پہنچ رہا ہے. بے شک جی قبلہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یقیناً لوگ جو ہے وہ بیدار ہو رہے ہیں. تو دوسرا سوال میں یہیں سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ دور غیبت ہے, امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہے, تو ہماری بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ لوگوں کو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے آمادہ کر سکے. تو دوسرا سوال جو ہے ہمارے نیو جنریشن یعنی ہمارے بچے ہیں, اس عنوان سے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیسے ہم اپنے بچوں کو آمادہ کریں, اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بالکل, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آج کے دور میں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے اور بچوں کے ذہنوں کو بالکل چینج کیا جا رہا ہے, اور حتیٰ کہ والدین کے ذہنوں کو بھی جو ہے نا مشکوک بنایا جا رہا ہے ان کے خیالات کو. تو جیسا کہ ہمارے اسلام میں جو فیملی اسٹرکچر ہے, جو فیملی کا ایک نظام ہے, جس کے مقابلے میں طاغوتی نظام میں فیملی کے سسٹم کو ہی توڑ دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یورپ میں, ویسٹ میں, انہوں نے فیملی سسٹم کو توڑ کر ایک انڈیویجول لائف کی طرف لوگوں کو لگا دیا ہے. لوگ صرف اپنی انفرادی سوچ میں مگن ہیں اور اپنے ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسروں کے بارے میں سوچنا, دوسروں کا خیال کرنے کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے اور فیملی سسٹم کو توڑ دیا گیا ہے. اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بنیا فی الاسلام بناء احب الی اللہ من التزویج, کہ ان کے نزدیک, خدا کے نزدیک شادی سے زیادہ کوئی محبوب ترین انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی مکتب نہیں ہے. تو اسلام نے شادی شدہ زندگی, فیملی لائف کو ایک مکتب سے تشبیہ دی ہے, ایک یونیورسٹی سے تشبیہ دی ہے کہ جس میں ہم اپنی پرورش کرتے ہیں, ہم اپنی بھی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی کرتے ہیں. تو یہ پہلا سینٹر ہے جو کہ اسلام کے نزدیک بہت زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہے اسلام کے بعد. تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتے ہوئے ہم اس میں ایک ولایت کے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ولایت کا سسٹم ہے کہ جس میں آپ اتھارٹی بڑے کو مانتے ہیں اور آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ مسجد کے امام کی اطاعت کرتے ہیں, آپ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرتے ہیں, تو اسی طرح اس فیملی سسٹم میں جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, تو اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم مراحل کو دیکھیں گے, بچوں کی تربیت کے مراحل کو دیکھیں گے, تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے سے لے کر 6 سے 7 سال کی عمر تک کا جو یہ حصہ ہے, یہ حصہ ہے تقلید کا. اس دور میں بچہ خود بخود تقلید کرتا ہے اپنے ماں باپ کی, اس کو امیٹیٹ کرتا ہے, فالو کرتا ہے. جیسے ماں باپ زندگی گزارتے ہیں بچہ ویسے ہی کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ 3 سال 4 سال کا ہے تو وہ بھی ویسے ہی سجدہ کرے گا, رکوع میں جائے گا, جب اس کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ کر کیا رہے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو فالو کرنا شروع ہو جائے گا. یا آپ کے جوتے کو پہن کے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اس شوق سے کہ میں نے اپنے ابا کا جوتا پہنا ہے. یا بچہ آپ کی زبان ہی بولتا ہے, جو زبان آپ بولتے ہیں بچہ وہی زبان بولتا ہے. تو یہ وہ دور ہوتا ہے بچے کا کہ جس میں وہ تقلید کے مرحلے پر ہوتا ہے. اسی دور میں 6 سال کی عمر تک بچے کے اندر دینی محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل وہ بہت شوق سے دین کو پسند کرتا ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں, ہمارے گھرانے میں جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے شکم میں ہی امام حسین کی محبت بچے کے اندر جو ہے نا اس کا بیج بو دیتی ہیں. اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح امام حسین کے عشق میں
محرم میں، ماہ رمضان میں خدا کی یاد میں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کے اندر دین کی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دور ہی عشق اور محبت اور فالو کرنے کا ہے. تو ایسے دور میں ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے سکیں. جی بالکل. تو وہ اپنی دنیا میں بزی ہیں، اور وہ بچے کہاں جائیں گے اگر بچے ماں باپ سے نہیں سیکھیں گے عشق حسین، محبت حسین اور اہل بیت سے محبت اور امام سے محبت، تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ سوشل میڈیا تو نہیں سکھائے گا انہیں. تو اسی لیے یہ وہ دور ہے کہ جہاں بچہ جو ہے وہ محبت کرنا سیکھتا ہے. اسی طرح یہ وہ دور ہے کہ جس میں بچہ یہ دیکھتا ہے کہ دعائیں، مناجات اور ایک ذکر، خدا کا ذکر کرنا اور مناجات کرنا، دعائیں کرنا، عبادت کرنا، یہ وہ دور ہے جس میں بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی میموری میں اور سٹور کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو یہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، اس کے روٹین کا حصہ بن جاتی ہے. جب مائیں بچوں کو مجلس میں لے کر جاتی ہیں، جلوس میں لے کر جاتی ہیں، میلاد میں لے کر جاتی ہیں، شہادت کے پروگرامز میں لے کر جاتی ہیں، یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. بچہ دیکھ رہا ہے اور ویسے ہی کرتا ہے، جیسے ماتم کرتے ہیں. آپ نے بہت سارے بچوں کے کلپس دیکھے ہوں گے، 2 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ ماتم کر رہا ہے، امام حسین کا نام آیا نہیں کہ وہ ماتم کرنا شروع ہو گیا. تو یہ وہ انوائرمنٹ سے لے رہا ہے بچہ. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بچے کو کیسا انوائرمنٹ دیتے ہیں، اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح ہم بچے کے اندر امام کی محبت اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم امام کے بارے میں بچے کو آگاہ کریں، ائمہ کی زندگی کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کو اپنا ہیرو کے طور پر پیش کریں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہمارے لیڈرز ہیں، تاکہ وہ بچے ان کو رول ماڈل بنائیں اور ان کی صفات کے بارے میں جانیں، ان کے اخلاق کے بارے میں جانیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ہم آہستہ آہستہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے. 6 سال تک جب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہوگا اور آہستہ آہستہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور اس کو قرآن کی تعلیمات دے رہے ہوں گے، تو اس کی رگوں میں جو ہے نا وہ قرآنی لہر دوڑ رہی ہوگی، اس کے خون میں جو ہے نا قرآنی رنگ آ رہا ہوگا. کیونکہ ہمارے مکتب بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں. اس کے بعد کا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جو اس مرحلے میں تقلید ہے، بچہ آپ کو صرف فالو کرے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جو 6 سال سے 12 سال کی عمر تک کا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ماں باپ ایک رول ماڈل کے طور پہ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں ہم بچے کے آداب، بچے کو آداب سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسلامی آداب کیا ہے، رسومات کیا ہے. اور ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی عادتیں تمہارے اندر پیدا کرنی ہے. تو اب یہ دور آ گیا کہ جس میں بچے کی عادت بنائیں اور اس کو آداب اسلامی سے آگاہ کریں. جیسے کہ امام علی کہتے ہیں، امام علی فرماتے ہیں کہ آپ جو بچے کی عادت ڈالیں گے نا، وہی اس کا نیچر بن جائے گا، وہی اس کے کیریکٹر کا حصہ بن جائے گا اور وہی اس کی زندگی بن جائے گی. تو اسی طرح ائمہ نے فرمایا، جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت دو اور اس کو آہستہ آہستہ نماز سکھانا شروع کرو، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو وہ نماز کے لیے خود تیار ہو اور شوق سے نماز کی طرف بڑھے. یا اسی طرح روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 9 سال کی عمر سے آپ روزے رکھنا بچے کو شروع کرا دیں. بے شک آپ اس کو بریک میں 2-3 حصوں میں کرائیں، جب سخت لگے تو پانی بھی دے دیں، بھوک لگے تو کھلا بھی دیں، لیکن 9 سال سے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ اس کی اہمیت اور اس کے ایکسپیرینس سے وہ گزرے، نہ کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد کہ آپ تم کل سے روزے رکھنا شروع کر دو. اسی طرح یہ عمر جس میں ہمیں بچے کی عادت ڈالنی ہے، تو ہم جب بچے کو اپنے ائمہ کی سخاوت کے بارے میں بتائیں گے تو بچے کو سخی بھی بنانا شروع کر دیں گے. اسی عمر سے ہم عادت دیں گے کہ وہ چیریٹی دے، وہ کار خیر کرے، خیرات کرے، اس کے ہاتھ سے اس کے ذریعے کروائیں گے یہ سارے کام، تاکہ یہ بھی اس کی عادت کا حصہ بنے. اگر ہم خود زکوٰۃ دیتے ہوں گے، خمس نکالتے ہوں گے، تو بچہ بھی یہی کام کرے گا. اسی طرح جو ہے ہم احکام الہی جو ہے یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ائمہ کی سنت ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں کتنا اپناتے ہیں، تو خود بخود وہ سنت نبوی اور سنت ائمہ جو ہے وہ بچہ گھر میں اس کی بھی وہی عادت بن جائے گی. اگر ہماری عادت ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پہلے نمک کو چکھیں، اس کے بعد ہم اپنے کھانے کو شروع کریں، آخر میں شکر خدا کریں اور مل کر بیٹھیں، مل کر کھائیں، اس طرح کے جتنے بھی ہماری سنت نبوی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بچہ بھی آٹومیٹکلی اس سنت پر چلے گا، تو وہ خود بخود الہی رنگ لے لے گا، ہمارے ائمہ کے رنگ میں رنگ جائے گا. بے شک. اور جس کو ہم کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اس کے اندر ریفلیکٹ کرنے لگے، کیونکہ ہماری عادت کا حصہ ہوگی. اور پھر وہ فیملی کو اہمیت دے گا، اس کی بانڈنگ کو اہمیت دے گا. اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے مرحلے پر. جو تیسرا مرحلہ ہے تربیت کا، جو 12 سال سے 16 سال کی عمر کا ہے اسلام کے نزدیک.
اس میں یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ بچے کے اندر فکر آنی شروع ہو جاتی ہے، جہاں وہ تجزیہ و تحلیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں وہ چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا شروع ہو جاتا ہے، اینالائز کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ لوگ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو وہ آپ سے سوالات شروع کر دیتا ہے دین کے بارے میں، خاص طور سے کہ خدا ہے تو کیسے ہے، خدا نے کیسے پیدا کیا، خدا کو کس نے پیدا کیا، آئمہ معصوم کیوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں ہیں، یہ تمام سوالات وہ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ حقیقت تک کیسے پہنچے، یہ اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو وہ ہر چیز کو سمجھ کے کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہترین دور ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایجوکیشن دیں، اور اس کو بتائیں کہ کیسے آپ کو سوچنا ہے اور کیسے آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو جو ہمارے اسلامک کانسیپٹس ہیں وہ بچے کے لیے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ محبت، خدا کی محبت، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہے زندگی میں، یہ جیسے اسلامک امہ کا کانسیپٹ، عدل کا کانسیپٹ، بھائی چارگی کا کانسیپٹ، آزادی کا کانسیپٹ ہے نا، اسی طرح علم حکمت کا کانسیپٹ، اسی طرح عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا کانسیپٹ، جہاد کا کانسیپٹ، یہ سارے کانسیپٹس بچوں کو ہم کلیئر کرنا شروع کرتے ہیں اس عمر سے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو وہ سمجھ کے سارے کام انجام دے رہا ہو، اور اسے پتا ہو کہ وہ ایک دین کو سمجھ کر عمل کر رہا ہے، نہ کہ تقلیدی عمل کر رہا ہے، آنکھ بن کر کے صرف فالو نہیں کر رہا۔ یہی جوان آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسامہ جو کہ 19 سال کا جوان تھا، اس کو آپ نے مدینے کا لیڈر بنا کے بھیج دیا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کے میری تبلیغ کرو، اور امام جمعہ پہلی دفعہ اس نے برگزار کیا۔ ایک نوجوان جو 19 سال کا لڑکا، وہ امام کا ریپرزنٹیٹو بنا مدینے کے اندر۔ تو امام نے نوجوانوں کو ایسی تربیت کی، نبی اکرم نے ایسی تربیت کی کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر بنے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے نوجوانوں کی تربیت شروع سے کریں تاکہ وہ لیڈر بنے سوسائٹی کے اور لیڈ کریں، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی تربیت کا سلسلہ موجود ہے اور لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کانسیپٹس کا آنا اور اس پر تربیت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ صحیح۔ اب ہم آخری سٹیج کی طرف جائیں، مراحل تو بہت سارے ہیں لیکن فی الحال ایک چوتھے سٹیج کی طرف۔ وہ چوتھا سٹیج یہ کہ جب بچہ 17 سے 20 سال کی عمر کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دین کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ دین کدھر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ صرف کتابوں میں یہ دین یا عملی طور پہ بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج اس کے سامنے اسلام کا سیاسی نظام ایک سٹرکچر موجود ہے، اسی طرح ہمارا بچہ جو ایک سسٹم کی بات کرتا ہے کہ اسلام کے پاس کیا سسٹم ہے، اسلام کے پاس جوڈیشری کا سسٹم ہے، اسلام کے پاس لاس کا سسٹم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس احکام الہی کا سسٹم ہے، ہمارا پاس ایک پورا قانون ہے، شریعت کا ایک نظام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ دیکھتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ تو جہاں جہاں اسلامک ممالک بن رہے ہیں اور وہاں پر دین کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے یقین آور ہو جاتی ہے یہ بات کہ ہمارا دین صحیح ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے مثبت نتائج آتے ہیں۔ تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں اس ایج میں، بچے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے، اپنے ایمان کے ساتھ اور دین کی امپلیمنٹیشن سے وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی ایج میں ایک مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ایک ذاتی حیثیت کا ہوتا ہے، ایک سماجی حیثیت کا ہوتا ہے اور ایک انوائرمنٹ کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم تینوں زاویوں سے اس کا خیال رکھیں کہ ہم بچے کو ایک انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں اور معاشرتی حیثیت میں ہم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ امام کے ظہور کے لیے خود بخود تیار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے اسلامک پرنسپلز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، میتھڈز کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں شریعت نے دیے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین شریعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کی نفسیات کے مطابق ڈیزائن ہوا ہے، اور اگر ہم اس پر امپلیمنٹ کریں گے تو ہم ایک مومن، متقی، ایک پرہیزگار نوجوان کو تیار کریں گے کہ جو امام کے ظہور کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ جی انشاءاللہ۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہم مختلف معاشروں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور لوگ جو ہے بس اوقات امام کے ساتھ کوئی آشنائی نہیں ہوتی لوگوں کی، یہ ظاہر ہے مختلف معاشرے ہوتے ہیں۔ تو اگلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ہم کیسے لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی طرف تمایل دلا سکتے ہیں، کس طریقے سے رغبت دلا سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل، اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ جو جاہلیت کی موت ہے اس سے تو ہمیں سب کو نکالنا ہے، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جاہلیت کی موت سے نکال کر جو معرفت کی زندگی میں لے جائیں اور امام کی معرفت لوگوں کے اندر پیدا کریں۔ تو اس کے کچھ سٹیجز ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، میں ان سے ہی استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو یہاں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک مرحلہ ہے، معرفت کے کچھ درجات ہیں،
صحیح. تو پہلا مرحلہ جو ہے نا، وہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کی شناخت کا، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی آئی ڈی کارڈ کی جو شناخت ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح کی آپ کو علم ہوتا ہے کہ بھئی انسان کب پیدا ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کہاں کس گھرانے میں پیدا ہوا اور کس کا بیٹا ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس کے بیسک اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں، تھوڑا سا اس کے بچپن کے بارے میں. اس طرح امام کے حوالے سے بھی ہمیں یہ معلومات جو ہمیں بچپن میں دی جاتی ہے کہ امام ہمارے 12ویں امام ہیں، کہاں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن کیسا گزرا، تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ اور یہ تمام باتیں امام کے حوالے سے کرتے ہیں. تو یہ پہلے لیول کی بات ہے. جی. اس کے بعد جو دوسرے لیول کی بات ہے، جو دوسرے لیول کی معرفت ہے جس پہ ہمیں لوگوں کو لے کے جانا ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی کیا فضیلت ہے. صحیح. امام کے بارے میں، امام کی ذات کے بارے میں، امام کے مقام کے بارے میں، امام کے مرتبے کے بارے میں، ان کے کرامات کے بارے میں، ان کے فضیلتوں کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، وہ دور جو انہوں نے گزارا اس میں کیا مشکلات انہوں نے اٹھائیں، ان کے اصحاب کون تھے اور انہوں نے کس طرح لوگوں کو گائیڈ کیا. یہ ایک اور مرحلہ ہے جس میں ہمیں سب کو لے کر جانا ہے، کیونکہ بغیر معرفت کے تو آپ کو کسی سے محبت ہی نہیں ہو سکتی. یقیناً اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہوں گے تو اس سے آپ محبت کیسے کریں گے؟ پھر عشق تو اس کے بھی آگے کا مرحلہ ہے نا. تو جتنا آپ امام کی معرفت کو بڑھائیں گے، آگاہی کو بڑھائیں گے، لوگوں کے نالج میں اضافہ کرتے جائیں گے، اسی طرح ان کے درجات لوگوں کے بڑھتے جائیں گے اور وہ امام سے عشق اور محبت میں بھی وہ آگے بڑھتے جائیں گے. اسی طرح ایک مرحلہ جو ہے، وہ جو تیسرا مرحلہ ہے، جو آگے کا مرحلہ ہے، وہ ہے امام کے حوالے سے جو لوگوں کو نارمل درجے سے آگے لے جاتا ہے. یعنی امام کا جو رتبہ ہے خدا کے نزدیک وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ واجب الاطاعت ہیں. بے شک. ہم امام کے حکم پہ ہم یہ نہیں امام سے کہیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ ہمیں ریزن دیجئے. جیسے کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی فکر ہی چینج کی جا رہی ہے اور لوگ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے مرجع سے لوگ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہوتے اور ان کی عظمت اور ان کی علم و قابلیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بس ہماری عقل جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. ان کو نہیں پتہ ہے کہ آپ جس ہستی کے سامنے موجود ہیں ان سے تو فیض حاصل ہو رہا ہے پوری دنیا کو. ٹھیک ہے. تو امام جو ہے وہ واجب الاطاعت ہے. تو جب آپ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں معرفت کے کہ جہاں آپ امام کو واجب الاطاعت سمجھنے لگتے ہیں، وہیں سے آپ کا ایک لیول اور بڑھ جاتا ہے معرفت کا، کہ آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ وہ سٹیٹس ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شک و شبہے کی جگہ نہیں بچتی ہے، کیونکہ آپ اپنے معرفت کے اگلے لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. پھر جو اس کے بعد والا مرحلہ ہے وہ یہ کہ آپ امام کو شاہد مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ امام آپ کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور امام کو ہر ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ علماء کے مطابق آپ کی رپورٹ جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کی کیفیت اس طرح کی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ امام کے حضور میں موجود ہیں، امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اعمال کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے، اور غیبت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ امام تو غیب نہیں ہے، ہم امام سے محروم ہیں امام کو دیکھنے سے، ورنہ ہر سال حج میں امام موجود ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ امام کی حاضری ہوتی ہے. تو جب یہ ہماری کیفیت ہوگی تو ہمارے اندر سے جو ہمارے اعمال ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ صحیح ہے. تو اسی طرح اس کے آگے کے مرحلے، تو یہ 3-4 مرحلے ہیں جو معرفت کے ہیں، جس پہ انسان کو لے کے جانا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم ان تمام اسپیکٹس پر کام کریں، وہ تمام فیکٹرز کو ذہن میں رکھیں. میں کچھ فیکٹرز یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم ان زاویوں میں سے ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا سب سے پہلا ایجوکیشنل فیکٹر ہے. صحیح. کہ ہم ایجوکیشن کی دنیا میں، تعلیم و تربیت کی دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہماری نسل جو پرورش پا رہی ہے 15-20 سال جو پڑھتی ہے، اس میں امام کے حوالے سے وہ کیا تیاری کر رہی ہے. اس کی فکری، اس کی اخلاقی، اس کی جسمانی، وہ کیا اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں. یعنی ہمارا اسکولنگ سسٹم، مدرسے کا سسٹم، کالج کا سسٹم، یونیورسٹی کا سسٹم اس چیز پر کام کر رہا ہے کہ وہ جب 21 سال کا جوان ہو یا 20 سال کا جوان ہو تو وہ امام کا سپاہی بننے کے لیے تیار ہو اور وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے میدان میں بڑھے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سسٹمز ایسے بنائیں کہ جو امام کے ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کرے. ایک. پھر دوسرا ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بھی کیا فکری تربیت بچوں کی امام کے ظہور کے لیے کر رہے یا نہیں کر رہے، اور اس کا سسٹم میں یہ طریقے موجود ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح ہمارا اخلاقی سسٹم
جو ہمارے اخلاقیات ہیں اسلام کے, جو ایتھکس اینڈ مورلز جسے ہم کہتے ہیں, جس کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, وہ سسٹم ہمارا امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, جی اس پر ہم نے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. بالکل. تو یہ بیسک چیزیں. اس کے بعد جیسے آپ کا سوشل میڈیا ہے, جی یہ تو بہت ہی زبردست رول پلے کرتا ہے. آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کراؤڈ کو کنٹرول کرتے ہیں, انسان کی سائیکی کو کنٹرول کرتے ہیں. بالکل. اور یہ سوشل میڈیا کی بیداری ہے کہ آج آپ اس کی وجہ سے لوگ امام کے جو ہے نا وہ ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر بیداری بڑھ چکی ہے. لوگ پیاسے ہیں کہ اگر امام آئے اور ہم ان سے جا کے ملے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں. تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ ہے, اگر گورنمنٹ ہی شیعہ گورنمنٹ ہو جائے, شیعہ حکومت ہو جائے, جو دنیا خوفزدہ ہے, جو شیطانی قوتیں خوفزدہ ہیں, وہ اس شیعہ انفلوئنس سے خوفزدہ ہیں کہ اگر ہر جگہ شیعہ حکومتیں بننے لگ جائیں تو ان کا تو خاتمہ ہو جائے گا, ان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو امام کے ظہور میں یہ تمام سسٹمز کام کرتے ہیں جو امام کے لیے مقدمہ فراہم کرتے ہیں, زمینہ فراہم کرتے ہیں کہ امام کی غیبت میں ہم اپنی ذمہ داری کو ان سسٹمز کے ذریعے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ علماء کا رول, تو علماء کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, کیونکہ اگر وہ یہ لوگوں کے اندر آگاہی ممبر سے نہیں کریں, کیونکہ شیعت کے پاس جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ممبر ہے. جی بے شک. جس سے وہ ممبر ہے, محراب ہے. اسی طرح پھر وہ اگر آپ مدرسے میں ٹیچرز ہیں تو اس کا آپ کا کام ہے, لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اسی طرح درجات ہیں, ماں باپ کے بعد جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے, علماء کے بعد جو ہے وہ اس سوسائٹی کے لیڈرز کی ذمہ داری ہے. تو ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ہم پولیٹکس کی فیلڈ میں, ہم اقتصادی نظام کے ذریعے, ہم ان تمام سسٹمز کے ذریعے امام کے ظہور کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اور لوگوں کو آمادہ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے ذہن کو تیار کریں. جی جی قبلہ, بس آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ کے ذہنات تمام. دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے, اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں آپ. جی دیکھیں, قرآن کریم میں خداوند عالم نے اپنے اسماء الحسنہ کو بیان کیا ہے. صحیح. اور ان اسماء الحسنہ کے ذریعے ہم صفات الہی کو سمجھتے ہیں, ہم خدا کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں خدا کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں, میں غفار ہوں, میں ستار ہوں, تو ہم جب ان کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں, جب ان مفاہیم کو سمجھتے ہیں, تو ہم خدا کی رحمت کو دنیا میں دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور وہی صفات کے مظہر کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں, جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اخلاق کے پیکر ہیں اور آپ نمونہ عمل ہیں, اور اس طرح آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی سیرت پر چلنے والی ہستیاں ہیں اور سب ایک ہی نور سے. تو وہ صفات الہی, وہ اسماء الحسنہ کہ جو خداوند عالم کے بیان کیے جاتے ہیں اور وہ ہمارے آئمہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, اسے ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہے, اسے ہمیں اپنانا ہے. صحیح. اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے تاکہ ان مظہر, ان صفات کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ سب سے بہترین انسان ہے. صحیح. یہ سب سے مخلص انسان ہے, یہ ہمدرد بھی ہے, یہ مخلص بھی ہے, یہ حق گو بھی ہے, یہ حق کا ساتھ دینے والا بھی ہے, یہ انصاف کرنے والا بھی ہے. تو ایک مومن جو انسان ہے وہ جب ہم اپنے آئمہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں, تو وہ ہمیں ان صفات کا مظہر بناتی ہے کہ جو ہماری ذات کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی شہر میں جب تم داخل ہو اور وہاں کا سب سے متقی اور با اخلاق انسان جو ہے نا وہ شیعہ ہونا چاہیے. جی وہ خود کہے کہ بھئی یہ شخص اس شہر کا جو سب سے اچھا انسان ہے وہ یہ, جب پوچھو کہ اس کے بارے میں تو کہے گا یہ شیعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتا ہے, اپنے آئمہ کی سیرت پر چلتا ہے. تو یہ کوالٹیز جو ہمیں بتائی گئی ہیں, تمام اخلاقی کوالٹیز جو ہمیں بتائی گئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بصیرت کی بات بھی کی گئی ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بات بھی کی گئی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ذمہ داری تھی وہ یہی تھی نا, یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جی بے شک. تو یہ سارے مراحل ہونا ضروری ہیں, یعنی تکامل کے مراحل, جہاں مادی ہے وہاں معنوی بھی ہیں. صحیح. تو روحانی بھی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے انٹلیکچولی مضبوط ہیں, کتنے ایمان میں ہم پکے ہیں, کتنے ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہے, اور وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ امام علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ علم کی کیا تعریف ہے, آپ علم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا علم وہ ہے جو آپ کے اعضاء و جوارح سے نظر آئے.
جی تو سبحان اس نے اللہ. کہا کہ اگر اعضاء و جوارح سے نظر نہ آئے تو انہوں جی نے کہا یہ خبر ہے. صحیح. علم میں اور خبر میں یہی فرق ہے کہ خبر آپ پہنچا دیتے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کر پاتے، جی جی لیکن علم وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اعضاء و جوارح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے. تو سبحان بس اللہ. ہم اگر امام کی معرفت حاصل کر رہے ہیں جی اور امام کے پیروکار ہیں تو ہمارے اندر کچھ تو خوبیاں امام والی آنی چاہیے نا. یعنی ہماری دعاؤں میں، ہماری مناجات میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے محلے میں، ہمارے امت میں ہماری نظر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پہلے دوسروں کی فکر ہونی چاہیے صحیح. کہ ہم دوسروں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی ہمدردی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بے شک. اور ہم سب مل کر اس بڑے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں. جی بہت ہی افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ یہ دیکھ کر کہ ہم اپنی فکر میں لگ گئے ہیں. ہم صحیح. سب کو بھی اپنی فکر ہے. جی مطلب کہ امام حسین اور یہ کربلا کا یہ ایونٹ، کربلا کا صحیح. یہ واک، جی جی یہ مشی جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے میں سے نکال کر ہم کی فکر میں لے جاتا ہے سبحان اللہ. اور سبحان سب کی اللہ. فکر میں لے جاتا بے ہے. شک. انسان جا کے وہاں گم ہو جاتا ہے. جی جی انسان اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ سب دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب دوسروں کی سبحان فکر میں اللہ. ہوتا ہے. بالکل ایسی تو ہی. یہ ہمیں یہ تکامل کے مراحل ہیں جو کربلا میں طے ہوتے ہیں، اس مشی میں طے ہوتے ہیں، اور یہی امام کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا کر امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں جی اور اس عمل کو انجام دیں کہ جس سے خدا بھی راضی ہو اور امام بھی راضی ہو، تاکہ ہم ایک بہترین امت بن کر سامنے آئے دنیا کے لیے. جی بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے یا عزاداری کے عنوان سے کوئی میسیج ہے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے بڑا پیغام ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، جی جی وہ ہے دین کے اندر جو بدعتیں رائج ہو رہی ہیں نا، اس سے ہمیں دین کو پاک کرنا ہے، صحیح. ہمیں عدالت کو قائم کرنا ہے، جی اور ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. صحیح. جب ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی تو امام کے ظہور کے مقدمات پورے فراہم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ امام کو ایسی ہی ساتھیوں کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ چلیں، بے نہ شک. کہ انہیں چھوڑ دیں، جیسا کہ پچھلے ائمہ کے ساتھ کیا. جی تو یہ امام کے اس قربانی کے نتیجے میں، شہادت کے نتیجے میں، اس کا ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں جی ان صفات کے ساتھ کہ جو اصحاب امام زمانوں کو ضرورت ہے. جی جی. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ خدا جو آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور ہم الہی سب کو امام کی خدمت میں ان کے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. شکریہ. الہی آمین. الہی آمین. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور یقیناً بدعت جو ہے یہ دین کی تخریب کرنے والی چیز ہے. یعنی انسان جب کوئی ایسی چیز کے جو خدا اور رسول کی طرف سے نہیں ہے اور ہم جا کے اس کو رائج کرتے ہیں، خدا نخواستہ یا بعض لوگ جو ہے جیسے رائج ہوتی ہے وہ چیز تو وہ پھر آہستہ آہستہ دین میں داخل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک تباہی ہے. تو ہم لوگوں کی کچھ ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ان بدعت کو دین میں نہ آنے دے، اور اس کے علاوہ جو بدعتیں ہیں اس کو رفع اور دفع کرے اور ان کو لوگوں کے سامنے بتا دے. یہی ایک مسائل کچھ مسلمانوں کے درمیان بھی رہے، چونکہ ظاہر ہے کہ بعض ایسی چیزیں تھیں، بعض ایسے عبادات تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ کی زبان سے کسی نے نہیں سنے تھے. تو کچھ لوگوں نے وہ عبادات اسلام میں اپنی طرف سے، جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے، اپنی طرف سے اضافہ کرنے لگ گئے، دین میں قیاس کرنے لگ گئے. تو اس میں جو ہے ظاہر ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی اس کی مخالفت ہوئی. یعنی یہ صدر الاسلام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اللہ دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے کچھ ایسی بدعتیں دین میں
داخل کرا دی کہ جس کی بعد میں حضرت امیر المومنین نے بھی مخالفت کی، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ خود حضرت کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے نورانیت حاصل ہوتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے نورانیت حاصل ہوتی ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، معنویت ہم پاتے ہیں ان چیزوں سے، بدعت سے۔ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا یا شاید ضد میں تھے، لیکن یہ سلسلہ کیا ہوا جو آج تک وہ بدعتیں چلتی آ رہی ہے۔ اور ان کی طرف جو ہے، ان چیزوں کی طرف ظاہراً ہمیں اپنے خود کے مذہب میں، مذہب شیعہ میں یقیناً اپنے بچوں کو ان بدعتوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اور جو بدعتیں آج کے دور میں جیسے بعض چیزوں کو لایا جا رہا ہے دشمن کی طرف سے، ان چیزوں کو بھی اپنے سے نکال دیں اور ان لوگوں کو بھی اپنے صفوں سے نکال دیں۔ غدار جو ہے وہ غدار ہوتا ہے، اور غدار جو ہے بحر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اندر کا جو غدار ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ البتہ جو اصیل عزاداری ہے، جو عزاداری ہمارے علماء پہلے سے بیان کر چکے ہیں، اور مثلا عزاداری میں جو بدعت ہے اس عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں، جن کو پہلے علماء بیان کر چکے ہیں ان کو بے شک آپ کریں اور اچھی طریقے سے کریں، چونکہ وہ علماء جو پرانے علماء تھے یقیناً ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا، اور انہوں نے ان چیزوں کو ہمارے لیے اچھا عمل انجام دیا، اور یہ یقیناً روایات اور احادیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہہ دیا۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض علماء جب کوئی چیز یا کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں، شاید ہم جیسے لوگ لا علم لوگ روایت میں وہ چیز ہمیں نظر نہ آئے، لیکن علماء جب کسی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں یا کسی چیز کی تائید کرتے ہیں یا کسی چیز کی تاکید کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمل احسن ہے، اس کو انجام دے، یقیناً وہ روایات سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یہی ہے کہ عزاداری میں وہ چیزیں جو پہلے زمانے میں تھی یقیناً وہ روایات اور ان چیزوں سے ثابت شدہ چیزیں تھی اور عقل کے مطابق تھی، اور دین میں وہ کوئی بدعتیں نہیں تھی۔ تو یہ ایک مہم چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور ان چیزوں کی طرف یقیناً ہمیں خود بھی اپنی آگاہی حاصل ہونی چاہیے علماء کے ذریعے سے، اور ہمارے جو بچے ہیں، لوگ ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دلائیں اور ان کو سکھائیں کہ یہ چیزیں درست ہے یا یہ نادرست ہے۔ تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر سکیں، ٹھیک طریقے سے ان کو بتا سکے کہ وقت کا امام اور دین کی طرف توجہ، یہ سب ہماری ذمہ داری، اور اسی طرح پورے قوم کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرے کہ خود حضرت امام زمان علیہ السلام کی طرف رغبت دلا سکے، امام کی طرف ایک طریقے سے ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ اکثر زبان سے بعض چیزیں نہیں ہوتی، زبان سے ایک چیز نہیں ہوتی، چونکہ زبان سے آپ جو کچھ بھی کہیں گے آپ کی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن کردار جو ہے یہ بہت مہم ہے۔ کردار کے ذریعے سے آپ جب لوگوں کو بتاؤ گے کہ اس میں جو ہے وہ یہ چیز کیا ہے، تو یقیناً آپ کے کردار سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، امام کے لشکر کے ساتھ مل سکتے ہیں، امام کی اتباع میں حاضر ہو سکتے ہیں، اور وہ ہدایت پا سکتے ہیں آپ کی کردار کی وجہ سے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور دور غیبت امام زمان علیہ السلام میں سب سے بڑی ذمہ داری حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے۔ آخر میں جو ہے وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔